نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھے ہوئے تمام بہن بھائیوں کو اور کھڑے ہوئے تمام والنٹیئرز کو اور معززین کو میرا دل سے سلام قبول اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، یوتھ آپ ہیں، میں ہوں، وہ تمام تر طبقہ جس کے اندر ایک اسپارک موجود ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب چولہا بجھ جاتا ہے تو کیا کھانا اس میں پک سکتا ہے؟ نہیں پک سکتا۔ تو ہمارا اسپارک جو ہے ابھی بجھا ہے، اس کو ذرا ہم دوبارہ سے اپنے فلیم کو جگا لیتے ہیں۔ تیار ہو؟ نہیں، ایسے نہیں، آپ نے بولنا ہے جی تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ آپ نے کیا بولنا ہے؟ اب یہ آپ جتنی زور سے آواز نکال کے بولیں گے نا، وہ آپ کا فلیم جو ہے نا جلنا شروع ہوگا۔ جیسے سردیوں میں گیس کم دیتے ہیں نا SSDC والے، تو ابھی وہ حالت ہم سب کی ہوئی ہے۔ تیار ہو؟ نہیں، آپ نے کہنا ہے تیار ہیں ہم، یا ہم تیار ہیں۔ تیار ہو؟ تیار ہو؟ کس چیز کے لیے؟ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے کہ ہماری قوم کو پچھلے 70 برسوں سے جس ڈگر پہ لگا دیتے ہیں وہ اسی ڈگر پہ چل جاتی ہے، اور اسے یہ نہیں پتا ہوتا ہم آگے کر کیا رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تیار ہو، آپ سب نے کہا تیار ہیں ہم، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ بھائی کس چیز کے لیے تیار ہے۔ کسی ایک کے ذہن میں سوال آیا تھا؟ نہیں، کیونکہ سب کے چولہے بجھے ہوئے تھے۔ سوال انسان کے ذہن میں تبھی آتا ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے، اس کی روح بیدار ہوتی ہے، وہ شعور کی جانب بڑھتا ہے۔ اور اقبال نے مسلمانان ہند کے اندر اسی چیز کو ڈائگنوز کیا، اور ان کی پوری زندگی اس فلسفہ حیات کی روشنی میں گزر گئی جو وہ مسلمانان ہند کو بیدار کرتے رہے کہ جاگو جاگو جاگو، یہاں تک کہ وہ شکوے پہ پہنچ گئے۔ اور جب انہوں نے شکوہ کر دیا تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، پھر جواب شکوہ میں انہوں نے ان کی حقیقت بتائی کہ تمہارا معیار کیا ہے۔ تو آج ہم علامہ اقبال اور آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بات کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے تھے، اور اب ایک اختتامی مرحلہ ہے اس کا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جانے سے قبل یہاں سے کم از کم 2 چیزیں ضرور لے کے جائیں۔ نہ وہ واٹر کولر ہے، نہ وہ موبائل فون ہے، نہ وہ لیپ ٹاپ ہے، کیونکہ یہ جیتو پاکستان کا شو نہیں ہے۔ تو وہ 2 چیزیں آپ یہاں سے کیا لے کے جا سکتے ہیں، اس بات کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ ایک وہ چیز جس کے لیے آپ نے وقت دیا، اور آپ نے وقت یہاں پر کس کے لیے دیا ہے؟ اپنے مستقبل کے لیے۔ یعنی اگر آپ مستقبل میں لیڈر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ مستقبل میں کسی بھی کمپنی، کسی بھی آرگنائزیشن کے سربراہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ مستقبل میں بہت اچھا کمانا چاہتے ہیں، یا آپ مستقبل میں کسی بھی مقام پہ جا کر اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، تو وہ فلسفہ آپ یہاں سے ضرور لے کر جائیں جو اقبال نے ہمارے اکابرین اور اسلاف کو دیا، اور وہ کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور آج ہم آپ کو دینے کے لیے یہاں پر آئے۔ اور دوسری چیز کیا لے کر جاؤ گے؟ وہ جذبہ ہے، وہ جذبہ جو تم ساتھ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ جب تم اس دنیا میں آئے تھے تو تم ایک جذبہ ساتھ لے کر آئے تھے؟ ہے کوئی جس کو یہ پتا ہو کہ جب ہم سب اس دنیا میں آئے تھے تو ہماری مٹھیاں بند تھیں، کوئی بھی کھلے ہاتھ نہیں آیا؟ تو مٹھیاں یہ کیوں بند تھیں ہماری؟ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی یہ مٹھیاں کیوں بند ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے ساتھ کوئی چیز لاتا ہے، وہ جو چیز ہوتی ہے اسے جذبہ کہتے ہیں۔ اس نے اپنا وہ جذبہ تھاما ہوا ہوتا ہے، جکڑا ہوا ہوتا ہے، پکڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جس دنیا میں چند سالوں کے لیے آیا ہوں، مجھے اگر اس دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو مجھے کیا چاہیے؟ جذبہ۔ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس جذبہ ہے؟ ہینڈ ریز کر کے بتا دیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8۔ اچھا، اب جتنوں نے ہینڈ ریز کی ہیں نکال کے جیب سے اپنا جذبہ دکھا دیں۔ موجود ہے ابھی؟ نہیں، کیونکہ جذبہ کوئی بھی ایسی اسٹیٹ میں نہیں ہے جو سالڈ میں ہو، لکوڈ میں ہو۔ جذبہ کدھر موجود ہونا چاہیے؟ کدھر ہونا چاہیے؟ دل میں۔ لیکن دل میں کسی کے لائبہ ہوگی، کسی کے دل میں، اور کسی کے دل میں ارسلان بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جذبہ کدھر ہے؟ اگر جذبہ تمہارا بیدار نہیں ہوگا تو تم ایک آزاد ریاست میں بھی رہتے ہوئے کس میں ہوگے؟ غلامی میں۔ کس میں ہوگے؟ غلامی میں۔ اور اقبال کیا کہتے ہیں کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو ٹوٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا
نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. گویا کہ اقبال نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر تم مرد مومن نہیں بنو گے تو اس وقت تک تمہاری نگاہ کے اندر وہ تاثیر نہیں آئے گی. تاثیر نہیں آئے گی تو تمہارا جو ویژن ہے وہ اس جگہ پہ تمہیں نہیں پہنچا سکے گا جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں یہاں پر بھیجا ہے. اور ابھی تو تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تمہیں اللہ نے یہاں پر کیوں بھیجا ہے. تم چاہتے تو ٹوکیو جاپان میں پیدا ہو جاتے, کینیڈا میں پیدا ہو جاتے, میکسیکو میں پیدا ہو جاتے, چائنا میں ہوتے, انڈیا میں, ممبئی میں, دبئی میں, کہیں بھی پیدا ہو جاتے. کبھی یہ سوچا کہ پاکستان میں کیوں پیدا ہوئے؟ کسی ایک بچے نے سوچا؟ کس نے سوچا؟ یا کوئی اپنی مرضی سے آیا ہے کہ کوئی یہ بولے کہ میں جی پاسپورٹ لے کے آیا تھا, پیدا ہوا تھا تو میرے والدین نے کہا کیسا ہوا ہے, میں نے کہا جی پاسپورٹ ہے میرے پاس, پاکستان میں پیدا ہونا ہے. ایسا کوئی بچہ نہیں ملے گا آپ کو, کیونکہ یہ اختیار آپ کا نہیں تھا. یہ اختیار اس مالک رب الکریم کا تھا جس نے آپ کی روح تخلیق کی, جس نے آپ کا وجود بنایا. اور عالم ارواح میں ہم سب کی روحیں پہلے موجود تھیں, ہم سب ایک ساتھ وہاں پر موجود تھے. ہم صرف وقفے سے آ رہے ہیں. عالم ارواح میں ہم سب موجود تھے اور اس نے ہم سب سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تم مجھے اپنا رب مانو گے, میری عبادت کرو گے اور میرے بتائے ہوئے دین اور میرے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی تکمیل کرو گے دنیا میں. تو ہم سب نے یہ عہد وہاں پر کر لیا تھا کہ یا اللہ ہم یہ سب کریں گے, یا عالم ارواح میں ہم یہ سب وعدے کر کے آئیں. وہی جذبہ بن کے ہمارے ساتھ آتا ہے جب ہماری مٹھیاں بند ہوتی ہیں. تو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا کہ ہم امریکہ میں پیدا ہوں یا ہم اپنی مرضی سے کہیں بھی پیدا ہوں. اللہ رب العزت یہ سلیکشن کرتا ہے کہ تمہیں کدھر پیدا ہونا ہے. اللہ نے یہ سلیکشن کی کہ اقبال کو کس دور میں, کس وقت میں بر صغیر میں پیدا ہونا ہے. اللہ نے یہ سلیکشن کی کہ کس وقت محمد علی جناح کو پیدا ہونا ہے اور پھر کس طریقے سے انگلستان سے تعلیم حاصل کر کے واپس ہندوستان آ کے تحریک کی سربراہی کرنی ہے. اللہ یہ سلیکشن کرتا ہے. کیا کوئی یہ چاہے گا کہ اللہ اسے سلیکٹ نہ کرے؟ ایسا کوئی مایوس کن انسان ہوگا؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ بولے نہیں اللہ مجھے نہیں سلیکٹ کرنا, میں پب جی کھیلنے کے لیے اس دنیا میں آیا, میں ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانے کے لیے اس دنیا میں آیا, میں فیس بک کا استعمال کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا, میں رات کو 4 بجے تک اپنی گرل فرینڈ سے چیٹنگ کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں, میں صبح اٹھ کے دیر سے میک ڈونلڈ میں جا کے صرف برگر کھانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. یا اللہ مجھے نہیں سلیکٹ کرنا اپنے مشن کے لیے. ایسا کوئی بندہ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. جب رمضان کی 27ویں شب آتی ہے تو تم سب لڑکے مساجد میں, کچھ لوگ اعتکاف میں, لڑکیاں باوضو ہو کے ساری رات تم لوگ عبادت کرتے ہو کہ یا اللہ سارے سال گناہ کر لیے, ایک رات تو بخش دے. اور 3 دن کے بعد جب عید آتی ہے تو پھر ڈسکو گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور انجوائے ہو رہا ہوتا ہے. بقرہ عید پہ وہ فلسفہ ابراہیمی بھول کے باربیکیو پارٹیوں میں بہت کچھ چلتا ہے. تم لوگ تو شریف لوگ ہو, لیکن جو ڈیفینس میں جن کے دوست ہوں گے وہ بتائیں گے کہ کیا کچھ چلتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم اللہ کی سلیکشن بھی نہیں بننا چاہتے, لیکن جب سال کے تمہیں کچھ خاص ایام ملتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ ہم وہ روحانیت اور اس فلسفے پر چلے جائیں جس کے لیے اللہ اقبال جیسے لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے, اور پھر اقبال جیسے لوگ اس دنیا میں آ کے وہ فلسفہ, وہ مشن دے جاتے ہیں جو مشن ان کا نہیں ہوتا, جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا مشن ہے. اور اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مشن نہ ہوتا تو اقبال کی تمام تر حکایتوں میں, تمام تر شاعری میں, تمام تر پیغامات میں دین محمدی اور فلسفہ محمدی اور شریعت محمدی اجاگر نہیں ہوتی. تو گویا کہ یہ سن لو اور سمجھ لو کہ یہ چند دن کی زندگی ہے, ہم سب نے یہاں سے چلے جانا ہے. جب جاؤ گے تو یہ ایسا لگے گا کہ ہم تو کچھ لمحوں کے لیے اس دنیا میں آئے تھے, اور پھر یاد آئے گا جو ہم عالم ارواح میں عہد کر کے آئے تھے کہ ہم نے اس پہ 1 گھنٹہ بھی دیا اپنی زندگی کا. اگر 1 گھنٹہ کیا 1 منٹ بھی دیا ہوگا نا تو اللہ تم سے خوش ہو کے تمہیں بخش دے گا. اب سوال یہ ہے کہ تمہیں وہ پتہ ہی نہیں کہ مشن کیا ہے, نہ تمہیں, نہ تمہارے والدین کو, نہ ان سے پہلے کے اسلاف کو. کیونکہ ہم سب اور تم کس چیز میں پھنس گئے؟ پیٹرول پرائز بڑھ رہے ہیں, CNG کی بندش ہو چکی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, جاب نہیں مل رہی, لڑکے خودکشیاں کر رہے ہیں. وہ لکی ون مال میں لڑکے نے بے روزگاری سے تنگ آ کے خودکشی کر لی, سب نے دیکھی وہ ویڈیو وائرل جو ہوئی ہے. جب ان مسائل میں سب پوری قوم الجھ جائے گی تو قوم کو صرف یہ یاد رہے گا کہ مینار پاکستان پر عائشہ گئی تھی ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے لیے اور 300 لوگ اس کے اوپر جھپٹا مار رہے تھے, اور 1.5 مہینے کے بعد عائشہ کی آواز میں ایک ویڈیو لیک ہو گئی جس میں وہ سب کو کہہ رہی ہے 5 لاکھ روپے دو ورنہ میں پولیس کو اریسٹ کرا دوں گی. اور عائشہ ہی پھر آگے چل کے کوئی سیلیبریٹی بن جائے گی, کوئی حریم شاہ بن جائے گی, کوئی متیرہ بن جائے گی, اور اسی طریقے سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے ہم, اور ان ٹک ٹاکرز کو اپنا سیلیبریٹی اور پبلک فیگر مان کے اپنے اصل اکابرین کو بلا کے ان کو فالو کرنے شروع کر دیں گے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پہ سے ایسے ہی لوگ نکلیں گے
اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ تالیاں متیرہ کے لیے بج رہی ہیں، حریم شاہ کے لیے، کس کے لیے بج رہی ہیں؟ بھائی میں تمہاری جگہ ہوں گا، میں تالیاں بجانے سے پہلے یہ سوچوں گا میں کرنے کیا جا رہا ہوں، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہی لوگ تمہارے لیڈر بن کے قومی اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہوں گے. کیا تمہیں اچھا لگے گا تو کہ تم بولو گے وفاقی وزیر اطلاعات حریم شاہ صاحبہ، انسانی حقوق کی وزیر متیرہ، اور پھر تمہاری آنے والی نسل ان کے ساتھ سیلفیاں بنا رہی ہوگی اور اسٹیٹس لگ رہے ہوں گے کہ ہم نے وفاقی وزیر کے ساتھ جو ہے تصویریں بنائی ہیں. ہم اسی جانب بڑھ رہے ہیں. کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ تم جیسے قابل لوگ، تم جیسے ایماندار لوگ، تم جیسے شریف لوگ ابھی اپنے آپ پہ ڈاؤٹ نہیں کرنے لگ جانا ان 3 الفاظ کے بعد، کیونکہ تم لوگ محنت کر کے یہاں تک پہنچ رہے ہو. تم جب پیدا ہوئے تھے تو تمہارے باپ کے پاس وہ ایکڑوں میں زمینیں نہیں تھی، جاگیرداروں کی اولاد نہیں ہو، تمہارے والدین بہت بڑے سرمایہ دار نہیں تھے، سوئس اکاؤنٹ میں ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں تھے. ہر ایک کی ایک اسٹوری ہے کہ اس کے والدین نے کس طریقے سے تم لوگوں کو یہاں تک پہنچایا ہے. کسی کی ماں کے زیور بکے ہوں گے تو کسی کے باپ نے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کے آج بھی وہ تمہاری سیمسٹر فیس دے رہا ہوگا. اور کتنے تم میں ایسے ہوں گے کہ جب کووڈ آیا تو لیپ ٹاپ نہیں ہوگا اور آن لائن کلاسز کے لیے تمہارے باپ نے کس طریقے سے مہنگا ترین لیپ ٹاپ ارینج کر کے دیا ہوگا، کیونکہ یہ قوم ایسی ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے یہ اس کی قیمت کو دوگنا کر دیتی ہے. تو یہ تمہاری سب کی ایک ایک اسٹوری ہے. تم سب کے اندر ایک ایک اقبال موجود ہے، ایک ایک جناح، ایک ایک فاطمہ جناح موجود ہے، لیکن تم اپنی اسٹوریز کو نہیں پہچانتے. تم صرف اپنی فیس بک اسٹوریز اور انسٹاگرام اسٹوریز کو پہچانتے ہو. وہ صرف ایک بیس پہ رکھی، یعنی اقبال کا پورا سبجیکٹ شاعری کے اندر یوتھ ہے، نوجوان ہے. وہ خودی کی توقع کسی اور طبقے سے رکھ ہی نہیں رہے. یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ اللہ رب العزت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ کس شخص کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوانوں کی عبادت. اور جنت میں بھی جائیں گے تو چاہے وہ 60 سال کی عمر میں مرا وہ 30 سال کا ہو کے اٹھے گا، یعنی اس وقت ان کی عمریں 30 سال والی ہوں گی، جوان ہوں گے، ینگ ہوں گے. اور جوانوں کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ باقاعدہ نام لے کے اس شخص کا اپنے فرشتوں کی محفل میں کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ میرا بندہ فلانے علاقے میں فلانے شہر میں اس جگہ پر موجود، اور یہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے، یہ جوان لڑکا ہے، یہ چاہتا تو اس کے پاس اغیار کی اتنی چیزیں تھی، یہ چاہتا تو اس کے پاس اتنا لطف اندوز ہونے کا سامان تھا، انٹرنیٹ تھا، لیپ ٹاپ تھا، موبائل تھا، یہ چاہتا تو کیبل، موویز، سینما، اور کدھر اپنی زندگی اور راتیں برباد کرتا ہے، لیکن یہ مجھے یاد کرتا ہے، میری تسبیح پڑھتا ہے. اللہ باقاعدہ نام لے کے ایسے لوگوں کی مثالیں اپنے فرشتوں کو دیتا ہے. تو یہی وہ ٹائم پیریڈ ہے جوانی کا جس کو ہم یوتھزم کہتے ہیں، نوجوانی. یہ آپ والا ٹائم پیریڈ، اور یہ زیادہ عرصے نہیں رہتا. یعنی اس کے بعد آپ کالا کولا لگا کے بھی بال کالے کر لو گے نا 10 سال کے بعد، لیکن آپ یوتھ والی کیٹیگری سے انٹرنلی آپ کی اسپرچول چیزیں نکلتی چلی جائیں گی. وہ آپ کو وہ فیلنگ نہیں آئے گی جیسے آج سے 5-6 سال پہلے بچپنا ختم ہو گیا نا تمہارا، کھلونوں میں مزہ نہیں آتا. اسی طریقے سے آج سے 5-6 سال بعد تمہیں جو آج تمہارے لیے چیزیں نا جو تمہیں قدرت دے رہی ہے وہ اس میں تمہیں مزہ نہیں آئے گا. تو اقبال نے یہی کہا کہ قابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. اب اقبال دیکھو تمہیں تمہاری منزل بتا رہا ہے کہ جو تم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سلیکٹ کر کے خوش ہو جاتے ہو نا کہ بس لائف یہاں پہ پوری ہو گئی. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. شاہین سے کوے سے نہیں دیا، کبوتروں سے نہیں دی تشبیہ، کسی اور چڑیا سے نہیں دی، طوطے سے بھی نہیں دی، شاہین سے دی جس سے اوپر کوئی پرواز کر ہی نہیں سکتا، اور اس کے مقام بھی اونچے ہوتے ہیں. یعنی وہ پیک چنتا ہے، بالکل ایج، ایپیکس، چوٹی کا بھی ایپیکس. اور پھر طوفانی بارشیں بھی ہوتی ہیں نا، یہ بادلوں سے اوپر اڑ رہا ہوتا ہے اور نیچے سارے پرندے بھیگ رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ طوفانوں کا بھی باپ ہے، یعنی تم نوجوان. اب صرف ایج کیٹیگری میں آنے سے تم بولو کہ یار میں نوجوان ہوں، مجھ میں وہ خودی والی اسپریچل پاورز آ جائیں، میں جو سوچنے لگوں وہ ہونے لگ جائے، میں جو بشارتیں کروں وہ ہونے لگ جائے، مجھے الہام ہونے لگ جائے. اس کیٹیگری میں پہنچنے کے لیے تمہیں اقبال کے اس فلسفے تک پہنچنا ہوگا، اور اس کا راستہ اقبال نے بڑی آسانی سے بتا دیا. اب آئیڈیالوجی آف پاکستان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. وہ راستہ بتایا عشق محمدی.
خود اقبال بہت بڑے عاشق رسول تھے. جاوید نامہ میں ان کے بیٹے کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ بہت سارے لوگوں نے یہ خواب دیکھے ہیں کہ اقبال کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ریلیشن ہے، اور ایک ایسے ہی خواب کا ذکر اس کتاب میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت کر رہے ہیں، صحابہ کرام صفوں میں موجود ہیں، اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مڑ کے دیکھ رہے ہیں. تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس کا انتظار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا اقبال آ گئے. یہ مینشن ہے کتاب میں، یہ پورا خواب. تو اقبال کا یہ لیول ہے، یہ عشق محمدی کی وہ زندہ اور جاویدہ مثالیں ہیں. اب عشق محمدی کو اپنے اندر کیسے بیدار کریں؟ مولوی کے پاس جاؤ گے، وہ کہے گا پائنچے اوپر کرو، داڑھی بڑھاؤ، سر پہ ٹوپی پہنو، 40 روز کے لیے ادھر جاؤ، 41ویں روز بم دھماکے والی جیکٹ پہنو، اللہ اکبر کہہ کے پڑھ جاؤ. This is not عشق محمدی. عشق محمدی is that کہ تم اپنے جس حلیے میں بھی ہو تم اپنے ارکین اسلام کو پورے کرو. عشق محمدی is that کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو عورت کچرا پھینکتی تھی، تو جس دن کچرا نہیں پھینکا تو اس کی عیادت کو چلے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے. عشق محمدی is that کہ طائف کے میدان میں جب پتھر پڑ رہے تھے لہو لہان ہو گئے، آپ کی نالین مبارک آپ کے اپنے لہو سے بھر گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا نہیں دی. کریکٹر، عشق محمدی کی بہترین مثال ہے کریکٹر. تمہارا کریکٹر، تمہارا ضبط، تمہارا ٹالرنس. اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تم صبر کر رہے ہوگے بہت سارے مقامات پہ، لیکن تم کس چیز میں صبر کر رہے ہوگے؟ کہ میری والی کو میرا دوست لے گیا، اس نے صبر کر لیا. دس از ناٹ ٹالرنس، دس از ناٹ صبر. صبر از دیٹ کہ تم اپنی تیاری رکھو اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے، اس ایگزامینیشن ڈیٹ کے لیے جو تمہارے لیے ایک مائل اسٹون ہوگا کہ یہاں سے ڈگری لے کے نکلوں گا تو میں اس معاشرے کو کیا دوں گا. کیونکہ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تمہاری ڈگری، تمہاری انجینئرنگ، تمہاری ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی. وہاں جا کے تمہارے لیے کوئی ڈگری شگری کچھ کام نہیں آئے گا، تمہارے اعمال کام آئیں گے. لیکن جو تم بن رہے ہو آج، وہ تم اس معاشرے کو کیا ڈیلیور کرو گے؟ عشق محمدی ہوگا تو کریکٹر ہوگا. دیکھو اس کے پاس بھی جب تک نہیں تھا نا، تب تک وہ بھی کچھ نہیں تھا جو آج بنی گالہ سے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے. لیکن جب اس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابھی بہت سے لوگ اس کے بارے میں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے، لیکن اپنے کریکٹر کو بہتری کے راستے پہ لانے لگا تو قدرت نے اس کے لیے راستے آسان کر دیے. اسی طریقے سے تم نے بھی اپنے اندر اس کریکٹر کو لے کر آنا ہے. ابھی عشق محمدی پڑھو گے، سمجھو گے تو کام آسان ہو جائے گا. اختتام پہ بہت خوبصورت اشعار علامہ اقبال کے جو نظریہ پاکستان سے ہمیں ملا دیں گے. نظریہ پاکستان ایک ایسی اسلامک آئیڈیالوجی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اور تمہیں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے کہ تم پر کیا ذمہ داری ہے. تھوڑی سی گفتگو لمبی ہو گئی، ووٹ آف تھینکس تھا، معذرت خواہ ہوں تمام تر معزز مہمانان سے، لیکن بس کنکلیوڈ کر رہا ہوں اقبال بھائی آپ کی اجازت سے. اقبال فرماتے ہیں مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہونا پھول تو بلبل کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نفس ہستی آتش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں، دامن کو حصار میں، میدان میں، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. اور چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شانہ ورفانہ لکا ذکرت دیکھے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. جواب شکوہ کا یہ وہ آخری اسٹینزاز ہیں، آخری بند ہیں جس میں پوری حقیقت تمہاری اقبال نے بتا دی اور آنے والے تمام انسانوں کی، کہ تم اپنی زندگی میں جب بھی بیمار پڑو گے، آخری ایام پہ پہنچو گے، کچھ بھی برا وقت آئے گا نا، تمہیں خود بخود خدا یاد آئے گا، کیونکہ تم خدائی مخلوق ہو، تمہیں خدا نے بنایا ہے. جب خدا یاد آئے گا تو خدا کا جو سب سے پیارا محبوب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں اس سے کنیکٹ ہونا ہے. کیونکہ یہ ریاست
پاکستان جو بنی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی روشنی میں بنی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی روشنی کیا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور جہاں پر آپ موجود ہو کے یہ حدیث فرما رہے ہیں، وہاں سے مشرق کا جو یہ علاقہ بنتا ہے وہ ہندوستان، پاکستان اور افغانستان بنتا ہے۔ اور اقبال نے اپنی شاعری میں یہی کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہمیں پاکستان ملا۔ اس پاکستان کے پرچم پہ جو سبز رنگ ہے وہ گنبد خضرا سے منسلک ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج اس پاکستان کو بنانے والوں کی جب آپ پوری فہرست دیکھیں گے تو ان سب کے ناموں میں اسم محمدی ہے۔ دو قومی نظریے کا خالق سر سید احمد خان، ان کے نام میں احمد نام مصطفیٰ ہے، مولانا محمد علی جوہر نام میں محمد ہے، علامہ محمد اقبال نام میں محمد ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نام میں محمد ہے۔ اور جب تم اس ملک کا نقشہ بھی دیکھو گے نا، گوگل کر لینا، تو تمہیں ایسا لگے گا جیسے محمد لکھا ہوا ہے۔ اور تمہیں مزید یقین نہ آئے تو تم یہ بھی دیکھ لینا کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی اور اس جنگ کے بعد جب انڈیا کو ناکو چنے آپ نے چبوا دیا آپ کی پاکستانی فوج نے 1965 میں، 6 ستمبر کو یوم دفاع کی سب چھٹی مناتے ہیں نا، وہ 1965 کی جنگ میں جب ناکو چنے آپ نے انڈیا کو چبوا دیے، تو وہ کہتا ہے کہ سومنات کے جو بتوں پہ محمود غزنوی نے حملے کیے تھے، ان حملوں کا آخری حملہ 1965 کا وہ حملہ ہے جو پاکستانی فوج نے کیا تھا، یعنی 16واں حملہ اسے کہا جاتا ہے۔ اور سومنات کے بت کیوں توڑے تھے محمود غزنوی نے؟ اپنی شان و شوکت اور دولت کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ اس سرزمین پر اللہ کا دین آئے۔ محمد بن قاسم یہاں کیوں آیا تھا؟ صرف اس لیے نہیں کہ وہ یہاں پر آ کر محل بنائے۔ ایک 17 سال کا نوجوان صرف سندھ میں اس لیے آیا تھا کہ یہاں پر اللہ کے دین کی سربلندی ہو۔ تو آج ہمارے جتنے بھی میزائل ہیں نا، بابر، ابدالی، شاہین، ان سب کے ناموں یہ ہمارے میزائل ہیں۔ معلوم ہے نا، اپنے میزائلوں کا نام تو پتہ ہونا چاہیے کم از کم۔ ایک شاہین وہ ہوگی جو پڑوس میں رہتی ہوگی، ایک شاہین ہمارے میزائل کا نام بھی ہے۔ ان تمام ناموں کے آگے حتف لگتا ہے، حتف شاہین، حتف ابدالی، حتف بابر۔ حتف کے معنی پتہ ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8 تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام ہے۔ اب سوچو، نظریہ پاکستان، عشق محمدی، فلسفہ خودی اور اقبال، یہ ہیں وہ 4 اسٹیجز، اور 5ویں اسٹیج اس کی کیا ہے؟ تم یوتھ۔ یقین مانو جتنے لوگ یہاں پہ آج بیٹھ کے سیمینار کو اٹینڈ کر چکے ہو، اگر تم میں 1% بھی یہ خیال دل میں پیدا ہو گیا کہ یار میں اپنے گھر کے لیے صرف، چلو سوسائٹی بھی چھوڑو، معاشرہ بھی چھوڑو، ملک بھی چھوڑو، صرف اپنے گھر کے افراد کے لیے کچھ اچھا کر جاؤں، یہ خیال بھی اگر تم میں پیدا ہو گیا تو یہاں سے تمہاری خودی کی ابتدا شروع ہو جائے گی۔ تو بس میں اختتام کروں گا اور اس شعر کے ساتھ کہ فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اگر ہم سب آپس میں جڑے رہیں گے، اتحاد اور یگانگت ہوگی، تو یقین مانیے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔